إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. برادران اسلام و حاضرین جمعہ، سب سے پہل اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی بڑائی و بزرگی بیان کرنا لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی لاچار و مجبور نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا اور لاکھوں کروڑوں درود کی ڈالیاں نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تمام تک اسلام پہنچانے کے خاطر بہت سارے مصائب و مشکلات کا سامنا کیا اور ہم تک دین اسلام کو لا پہنچایا. برادران اسلام، پچھلے خطبے جمعہ کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اولاد کے اوپر یہ ضروری ہے، یہ لازم چیز ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کا جو حق ہے ان کی ادائیگی کرے، ان کے ساتھ جب گفتگو کرے تو نرم انداز میں گفتگو کرے، اور اس کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں ساری چیزیں بتلائے گی کہ اگر کوئی اولاد، اگر کوئی بچہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو گویا کہ وہ جہاد سے بھی بہتر عمل کرتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ بتلایا گیا کہ اولاد کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی ضروریات کی چیزیں ہیں، اگر کوئی ضرورت ہے والدین کو تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری کرے. اب آگے اسلام میں جہاں اولاد کو تنبیہ کی گئی ہے، وہیں والدین کو بھی کچھ چیزوں کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت صحیح طریقے سے کرے،
ان کو دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں بتلائے اور ان کو وہ تمام غلط کام جو ہے ان سے دور رکھے اور ان کی تربیت صحیح طریقے سے کرے، تاکہ آگے چل کر کے جب بچہ نوجوان ہو، جب بچہ سمجھنے کے قابل ہو جائے، جب بچہ صحیح اور غلط کرنے کی تمیز، اس کی صلاحیت اس کے اندر ہو جائے، تو جب وہ بڑا ہو تو وہ نیک کام کرے، وہ اپنے والدین کے حق میں صحیح ثابت ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، ان کو بتلائیں گے کہ یہ کام غلط ہے، ان کو بتلائیں گے کہ یہ کام صحیح ہے، ان کو بتلائیں گے کہ اسلام کیا کہتا ہے، ان کو بتلائیں گے شریعت کیا کہتی ہے۔ جب والدین ان ساری چیزوں پر توجہ فرمائیں گے، توجہ دیں گے، تو بچہ جو ہوگا وہ بڑا ہو کر کے نیک کام کرے گا، وہ بڑا ہو کر کے ان کا سر فخر سے بلند کرے گا۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام صحیح رکھیں، ان کا عقیقہ کریں اور ان کو صحیح تربیت دیں، قرآن پڑھائیں، حدیث کیا ہے اس کو بتلائیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، تمام ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے وہ ایمان والو، تم بذات خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم جس کا ایندھن، اس میں جو لوگ جلیں گے وہ پتھر ہوگا، اور جو نافرمانیاں کرتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، غلط کام کو سر انجام دیتے ہیں، وہ لوگ جہنم میں جلیں گے۔ تو یہاں ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا اور بتلایا گیا ان کی ذمہ داری کے بارے میں، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے۔ یہاں بتلایا گیا کہ خود آپ صحیح کام کریں اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو غلط کام سے بچائیں، تاکہ وہ جہنم میں نہ جائیں، تاکہ وہ جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ یہاں ذمہ داری بتلائی گئی کہ آپ خود غلط کام نہ کریں اور اپنے جاننے والوں کو غلط کام سے بچائیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر ذمہ دار جو اس دنیا کے اندر ہے، جس کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حکمران جو ہے، جو دیش چلاتا ہے، جو حکمرانی کرتا ہے، اس سے سوال کیا جائے گا اس کے رعایا کے بارے میں۔ ایک شوہر جو ہے اس سے سوال کیا جائے گا اس کی بیوی کے بارے میں۔ ایک والدین جو ہے، ماں اور باپ جو ہے، ان سے سوال کیا جائے گا ان کے بچوں کے بارے میں، کہ کیا تربیت کی آپ نے، کس طریقے سے خیال رکھا، کس طریقے سے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ ہر ذمہ دار کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو گویا کہ اگر کوئی ذمہ دار ہے، کسی آدمی کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، تو اس کو اپنی ذمہ داری پورے طریقے سے ادا کرنی ہوگی۔ تو والدین کی جو ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے تعلق سے، وہ یہ کہ اس کی تربیت صحیح طریقے سے کی جائے، تاکہ آگے چل کر کے جب وہ بچہ نوجوان ہو، جاننے کے لائق ہو، تو نماز کی پابندی کرے۔ وہ بچہ جب جاننے کے لائق ہو تو غلط کام نہ کرے، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، لوگوں کو غلط کام سے روکے۔ جب تربیت صحیح طریقے سے ہوگی، جب اس کو علم دین سکھلایا جائے گا، جب وہ علم دین سیکھے گا، تب یہ کام کر سکے گا۔ اور اگر کوئی والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں، اپنے بچوں کی رہنمائی صحیح طریقے سے کرتے ہیں، تو اس کے حق میں بہت ہی زیادہ بھلائی کا
جو ہے انجام ہوتا ہے اس کے حق میں بہت ہی زیادہ بھلا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے، انسان کی جب وفات ہو جاتی ہے، انسان اس دنیا سے جب چلا جاتا ہے تو 3 ایسے امور ہیں، 3 ایسے کام ہیں کہ اگر انسان اس دنیا کے اندر کر کے چلا جائے، دنیا رخصت کر جائے، تو رخصت ہو جانے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3 صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، انسان اس دنیا کے اندر اپنی 60 اور 70 سالہ زندگی پوری کر لیتا ہے، اس کے بعد جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اپنے خاندان والوں کو الوداع کہہ دیتا ہے، اپنے جاننے والوں کو چھوڑ کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو 3 ایسے کام ہوتے ہیں کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے بعد بھی اس کو نفع دیتے رہتے ہیں۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ اگر کوئی بندہ اس دنیا کے اندر اپنی زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہو، مثال کے طور پر آدمی کے پاس مال و دولت ہے، بہت ہی زیادہ فراوانی ہے مال و دولت کی، اور وہ اس دنیا کے اندر رہ کر کے کسی انسان کے لیے، انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے راستہ ہے، راستہ بنوا دیا، راستہ نہیں ہے جانے کے لیے، ایک راستہ بنوا دیا کہ لوگ اس سے آئے جائیں گے، تو جب تک لوگ اس راستے سے آتے جاتے رہیں گے تب تک اس انسان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے روڈ ہے جانے کے لیے، اور جب اجالا ہوتا ہے، دن میں روشنی ہوتی ہے، دھوپ پڑتی ہے، اور اس راستے کے اندر اگر کوئی انسان ایک درخت لگوا دیتا ہے، اور جب لوگ اس راستے سے ان کا گزر ہوتا ہے، راستے سے جاتے ہیں، تو لوگ اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر کے آرام فرماتے ہیں، اس درخت کے سائے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو جب تک لوگ اس درخت سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک اس آدمی کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طریقے سے کسی انسان نے کوئی مدرسہ قائم کر دیا، اسی طریقے سے کسی انسان نے اپنی مال و دولت کے ذریعے سے کوئی مسجد بنوا دیا، اسی طریقے سے کسی انسان نے اپنی مال و دولت کے ذریعے سے ایک نل لگوا دیا جس سے لوگ پانی پیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے کام ہیں کہ لوگ جس سے فائدہ اٹھائیں، اور جب تک لوگ اس کام سے، اس چیز سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ اسی طریقے سے او علم ينتفع به، کوئی ایسا علم اس دنیا کے اندر چھوڑ کر کے جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر کوئی عالم ہے، کوئی علم کا جاننے والا ہے، قرآن کا پڑھنے والا ہے، حدیث کا پڑھنے والا ہے، اور اس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی کتاب لکھ دی جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو جب تک لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک اس انسان کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی جب تک لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تب تک اس انسان کو ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری چیز جو ہے اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے، اسی موضوع کے تعلق سے ہے کہ اگر کوئی والدین ہے کہ جس نے اپنے بچے کی تربیت صحیح طریقے سے کی ہے، کہ جس نے اپنے بچوں کی جو ہے علم کا سہارا لیا ہے، اس کو علم دین سکھلایا ہے، اس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے، اس نے اپنے بچے کو قرآن و حدیث پڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے، اور اس نے اپنے بچے کو
صالح اور نیک بنایا ہے تو وہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کا بچہ جو نیک ہے، صالح ہے، اچھے کام کرتا ہے، نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نمازیں پڑھاتا ہے، خطبہ دیتا ہے اور لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے، بھلائی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور وہ بندہ، وہ لڑکا جو صحیح تربیت جس کی ہوئی ہے، جس نے علم دین سیکھا ہوا ہے، اور وہ بچہ اس والدین کے، اس انسان کے مرنے کے بعد اپنے والدین کے حق میں نیک، اپنے والدین کے حق میں دعا کرتا ہے، تو یہ بھی بچہ اس کے لیے جب تک دعا کرتا رہے گا، جب تک اس کے حق میں نیک کام کرتا رہے گا، تب تک اس انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے ہم اور آپ کے اوپر، اور والدین کی یہ ذمہ داری ہے، ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو صحیح تربیت کریں، اپنے بچے کو نیک اور صالح بنائیں، اپنے بچے کو جو تربیت دے وہ صحیح طریقے سے تربیت دے کہ قرآن کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، حدیث کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کی بنیاد کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، یہ ساری چیزیں جب آپ بتلائیں گے اپنے بچے کو تو بچہ نیک ہوگا، صالح ہوگا، اور آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کے حق میں وہ دعا کرے گا، اور جب وہ دعا کرے گا تو آپ کے حق میں بھلا ہوگا، آپ کے حق میں بہتر ہوگا، آپ کے حق میں برتر ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، مال اور اولاد کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو خدا کی قسم اللہ رب العالمین آپ کو آزمانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایسی حالت میں کیا میرا شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، کیا میرا بندہ میرا شکر بجا لاتا ہے یا نہیں لاتا ہے، کیا میرا بندہ کہیں تکبر میں تو نہیں جا پڑا، کہیں گھمنڈ میں تو نہیں جا پڑا۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، آپ زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، آپ لوگوں کی بھلائی کریں، آپ لوگوں کی مدد کریں۔ اگر کوئی ذمہ دار، اگر کوئی آدمی مدد کا طالب ہے، اگر اسے مدد کی ضرورت ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کو آزماتا ہے مال دے کر کے، اور اسی طریقے سے اولاد دیتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے، 7 اور 8 بیٹے اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو نوازا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت صحیح طریقے سے کریں۔ یہ جو ہے کامیابی کی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس 8 بیٹے ہیں، بچے ہیں، اور وہ بچے صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ روپیہ پیسہ کماتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کامیابی نہیں۔ اگر آپ کے پاس 8 بچے ہیں اور وہ مال و دولت کماتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، بہت ہی اچھے جو پوسٹ پر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اللہ کو اور رسول کو پہچانتے ہیں، تب آپ کی کامیابی ہے، تب آپ صحیح معنوں میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اگر وہ بچے صالح ہیں، نیک ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، لوگوں کے حق میں برا نہیں سوچتے ہیں، اگر ایسے ہیں، اگر آپ نے ان کی تربیت اس طریقے سے کی ہے تو صحیح معنوں میں آپ کامیاب ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، اگر آپ کے پاس جو اولاد ہیں اور صحیح طریقے سے پیسہ بھی کماتے ہیں لیکن اگر نماز سے دور ہیں، روزے سے دور ہیں، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، اللہ کی عبادت سے دور ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی کامیابی آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ سے سوال کیا جائے گا کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے اولاد کی تربیت کی، آپ نے کس طریقے سے اپنے بچوں کو پالا پوسا، آپ سے سوال کیا جائے گا۔
گا، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کسی گھرانے کے اندر، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ چھوٹا ہوتا ہے، ننھا سا بچہ ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا کرنے سے ہمارے حق میں بھلا ہوگا، اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ کس طریقے سے اس کی تربیت کرتے ہیں، کس طریقے سے اس کو بتلاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، دین کیا ہے، احسان کیا ہے، اللہ کون ہے، رسول کون ہے۔ جب آپ بتلائیں گے تب وہ بچہ آپ کا جانے گا۔ اگر آپ نے اس کو علم دین نہیں سکھلایا ہے، اگر آپ نے اس کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کی ہے تو آپ کی پکڑ ہوگی، آپ سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدائش اس کی ہوتی ہے، اس کی پیدائش جو فطرت اسلام پر ہوتی ہے، وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین کی ذمہ داری ہے۔ فابواہ یحودانہ، اس کے والدین اگر چاہیں تو اس کو یہودی بنا دے، فابواہ یحودانہ او ینصرانہ، چاہے تو اس کو نصرانی بنا دے، او یمجسانہ، اور چاہے تو اس کو مجوسی بنا دے۔ یہاں یہ بتلایا گیا ہے کہ والدین کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ والدین اپنے بچے کو اگر صحیح قالب میں ڈھالیں گے، اگر سیدھا اس کو دکھلائیں گے کہ یہ راستہ صحیح ہے تو بچہ اسی راستے پر چلے گا۔ اگر والدین سیدھا آڑا ٹیڑھا راستہ اس کو بتلائیں گے تو وہ بچہ اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارے گا۔ تو والدین کی بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے حضرت لقمان جانتے ہیں، قرآن میں ان کا تذکرہ بار بار کیا گیا ہے، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، وہ بتلاتے ہیں یا بنیا اقم الصلاۃ، کہ اے میرے لڑکے، اے میرے بیٹے، یا بنیا اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ یہاں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ نماز کی پابندی ہمیشہ کرنا، اور اگر لوگوں کو، کسی انسان کو، کسی شخص کو برائی کی طرف دیکھو تو اسے منع کرنا، اور خود نیک عمل کرنا اور لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینا۔ یہاں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو 3 چیزوں کی طرف نصیحت کی ہے۔ پہلا یہ کہ نماز قائم کرنا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے قبیلے کے اندر دیکھیں کہ والدین، یہ ذمہ داری بنتی ہے والدین کی کہ اپنے بچے کو نصیحت کریں نماز پڑھنے کی۔ یہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہاں باپ جو ہے وہ خود نماز نہیں پڑھتا تو اپنے بچے کو نماز پڑھنے کی تلقین کیسے کرے گا؟ حضرت لقمان بہت ہی، ان کا تذکرہ بار بار قرآن کے اندر آیا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں نماز قائم کرنا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ اور آگے فرمایا وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، کہ کوئی بھی مصیبت آئے، کتنی بھی بڑی پریشانی آ جائے، ایسی حالت میں تم صبر سے کام لینا۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی نماز پڑھنے کی۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے، ہماری والدین کو ضرورت ہے کہ اپنے بچے کو بتلائیں، نماز پڑھنے کی تلقین کریں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو والدین جو ہیں اپنے بچے کو 8 بجے 9 بجے 7 بجے بچے کو جگاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ بچہ جا کر کے مسجد میں نماز ادا کرے، نہیں، اس لیے کہ وہ بچہ اٹھ کر کے اسکول جائے۔ آپ اپنے بچے کو اسکول کے لیے جگا سکتے ہیں تو کیا اپنے بچے کو آپ نماز کے لیے تلقین نہیں کر سکتے؟ کیا آپ اپنے بچے کو نماز پڑھنے کے لیے جوائن نہیں کر سکتے؟ ہماری ذمہ داری ہے
حضرت ابو ہریرہ یا غالباً کوئی دوسرے صحابی ہیں, ان کی حدیث ہے کہ اگر بچہ 7 سال کا ہو جائے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو نماز پڑھنے کی تلقین کرے, اور 7 سال کے بعد جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو والدین کے اوپر یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو تلقین کرے نماز پڑھنے کی, اور اگر نماز نہیں پڑھتا ہے 10 سال کی عمر میں تو ڈنڈے سے اس کی پٹائی کریں. یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور پورا حق ہے, پورا حق دیا گیا ہے کہ اگر 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو پٹائی کر سکیں. لیکن یہاں تو معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے, نہ باپ نماز پڑھتا ہے, نہ ماں نماز پڑھتی ہے, نہ تو بچے ہی نماز پڑھتے ہیں. تو بھلا بتائیے کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر مہربان ہوگا, کس طریقے سے ہمارے قوم جو ہے مصیبتوں سے نہیں گرا رہے گا, کس طریقے سے ہماری یہ قوم کے بچے جو ہیں صحیح طریقے پر رہ سکیں گے, کس طرح سے ہماری قوم کے بچے نیکی کی طرف لوگوں کو بلائیں گے. نہیں ہو سکتا جب تک والدین قدم نہیں اٹھائیں گے, جب تک بچے صحیح تربیت نہیں پائیں گے, تب تک ہمارے لوگ ہم اور آپ ہمیشہ پریشانیوں میں, مصیبتوں میں ہر طرح سے گھرے رہیں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بار بار فرمایا ہے, نماز پڑھنے کی تلقین کی ہے اور نماز قائم کرنے کو کہا گیا ہے. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو تلقین کریں, اپنے والدین کو تلقین کریں, اپنے بچوں, بیٹیوں, اپنی بیویوں اور اپنے جو قنبہ قبیلے والے ہیں سب کو تلقین کریں نماز پڑھنے کی. یہ قائم کرنے کا مطلب ہے, نماز قائم کرنے کا یہی مطلب ہے. یہ نہیں کہ آپ خود آ کر کے مسجد میں نماز ادا کر لیں اور گھر کے اندر بچہ موبائل لیے ہوئے موبائل میں پریشان ہے اور اسے آپ جو ہے ایک زبان نہیں کہہ سکتے کہ چلیے مسجد میں نماز ادا کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے. یہ آپ سے سوال کیا جائے گا, اور اسی وجہ سے قرآن مجید کے اندر کہا گیا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ آپ خود جو اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو, یعنی آپ خود نیک کام کریں اور اپنے چاہنے والوں کو, اپنے جاننے والوں کو بھی نیکی کی طرف دعوت دیں. اور ایک حدیث ہے, من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ, کہ اگر کسی شخص نے کسی آدمی کو غلط کام سے روک لیا اور بھلائی کی طرف اس کو دعوت دے دی, تو جب تک وہ بندہ بھلائی کا کام کرتا رہے گا تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے, اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کی امتوں میں سب سے بہترین امت تم لوگ ہو. ہم اور آپ سب سے بہترین امت ہیں, اور سب سے بہترین امت ہونے کے سبب میں ایک سبب یہ ہے کہ جو امت مسلمہ ہے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, وہ یہ کام کرتی ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے. بھلائی کی طرف دعوت دینا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. اگر ہم اور آپ دیکھیں کسی کو غلط کام کرتے ہوئے تو ہم اور آپ اس کو منع فرمائیں, اس کو نماز کی طرف دعوت دیں, اس کو نیک کام کرنے کی طرف دعوت دیں اور برائی سے روکیں. اور جب ہم اور آپ برائی سے روکیں گے تبھی ہمارے لیے کامیابی ہے, اور تبھی ہمارے لیے جو ہے ہماری قوم جو ہے صحیح طریقے سے کامیاب ہو سکے گی. ہم اور آپ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر, اپنے قبیلے کے اندر, کہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے, دنیا کے اندر اس کی پیدائش ہوتی ہے, اور آج کے ماحول میں آج کا جو معاشرہ ہے وہ بہت ہی غلط طریقے پر چل پڑا ہے. ہم اور آپ کے بچے, آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے, اگر آپ کسی مسلمان بچے سے یہ سوال کریں گے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں, تو الا ماشاء اللہ کوئی بتا سکے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں. اگر کسی مسلمان سے پوچھ لیا جائے کہ آپ اسلام کو کیوں مانتے ہیں, تو کوئی نہیں بتا سکتا.
بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو بتلا پائیں گے کہ ہم اسلام کے ماننے والے کیوں ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اور آپ پہلے اپنے دین کو سیکھیں۔ قرآن کا پڑھنے والا بہت ہی کم لوگ ہیں اپنے معاشرے کے اندر، اور جو ہے اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو پڑھنے والے بچے ہیں